ریاست کی طرف سے جو کمزوریاں ہیں اور ایک بدنظمی وہاں پیدا ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے عام آدمی اس سے بہت پریشان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور ہیں وہ عقل سے عاری ہیں، اور جو عقل مند ہیں وہ طاقت سے عاری ہیں۔ اب یہ کیا اس کا کیا حل ہے؟ اس پر ہماری اتھارٹیز کو، ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا، اور پبلک کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی رائے لینی ہوگی، اور ان کو تحفظ کے وہ سارا حق دینا ہوگا جو قبائلی لوگوں کا ہمیشہ رہا۔ میرا تعلق چونکہ جنوبی اضلاع کے ساتھ ہے، اور میں وہاں کی صورتحال کا براہ راست یعنی مشاہدہ کرتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، کرک، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، یہ سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے۔ مقامی انتظامیہ ہو، پولیس ہو، اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو وہاں پر عثمانزئی قبیلے کا دھرنا ہے، ان کی بھی اپنے علاقے میں اپنے تحفظ کے حوالے سے، یعنی ایک ہے حقوق کا تحفظ، ایک ہے جان کا تحفظ۔ ان کو اس وقت جان کی تحفظ کی پڑی ہوئی ہے، تو ان کو جان کا تحفظ بھی چاہیے، اور ان کو حقوق کا تحفظ بھی چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر میں بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا، اور اس حوالے سے جو مجھے براہ راست لوگوں کی طرف سے رپورٹس مل رہی ہیں، اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے علاقے کو امن دینے کے لیے سوچا جائے گا۔ اس کے روٹس کیا ہیں، روٹس کا تعین کرنا ہوگا۔ تو ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں، جس نوجوان کو یہ امید دلائی گئی کہ انضمام ہوگا اور آپ سیٹل ایریا کے برابر کے لیول پہ آ جائیں گے، آپ کی تعلیم، آپ کا معیار زندگی، آپ مقابلے کے امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے، صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مضطرب ہے۔ حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ہر طرف سے ایکا کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے۔ قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں، اور تقریباً 5-6 سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کے اجلاس ہوتے رہے، اور وہ ایک موقف دیتا رہا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس جرگے کی بھی بات سنے۔ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں اور قائدین، تمام مذہبی پارٹیاں، قوم پرست جماعتیں، ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے، اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنا موقف دیا۔ بظاہر تو ایک قرارداد بھی ان کے حق میں متفقہ طور پر طے کی گئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دماغ پر کیا سوار تھا، کیا بین الاقوامی دباؤ تھا، کون سی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل کو نظر آ رہا تھا۔ سو آج حقیقت یہ ہے کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے، نہ وہاں پر پولیس ہے، نہ اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہے، اور اگر ترقیاتی کام کے لیے پیسہ جاتا بھی ہے تو خاکم بدہم وہ بھتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے، گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا، اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم یہاں سے سروے ٹیم بھی بھیج رہے ہیں۔ اس سروے ٹیم کے اندر یہاں کے علاقے کے جو قبائلی زعماء ہیں ان کی نمائندگی بھی 2-3 ہوں گے، تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے، اس کی پوری رپورٹ محکمے کو دی جائے، پھر گورنمنٹ کو دی جائے،
اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اس پر کام شروع کر دیا جائے. یہ کچھ گزارشات آج اس میٹنگ کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ نے بات کی کیا صوبائی حکومت ہمارے ڈیولپمنٹ کے پیسے کسی کو بدلے میں دیتے ہیں؟ جی ہاں، اس طرح بھی شکایت ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے. اب پی ڈی ایم کے اندر سے شاید ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ ہم نے یہ حکومت کیوں ایسا اختلاف شاید سامنے آ رہا ہے جو ابھی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے ایسی آوازیں آ گئی. دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ سارا پی ڈی ایم کو ٹریک اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو کہ جتنے ماضی کے گناہ تھے ان کی حکومت کی ناکامی تھی ان سے ان کو نکالا جائے اور دوبارہ سے ان کو سامنے لایا جائے. دیکھیے، یہ پاکستان کا ایک اوپن پولیٹیکل ایریا ہے. یہاں پر سب کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، کہنے دیا جائے، کوئی پابندی تو نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ شاید کل بھی کسی صحافی نے یہاں کیا، بلکہ پرسوں شاید یہاں پر. دیکھیے، میں نے کہا کہ جب سے حکومت بنی ہے یہ پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک رائے تھی حکومت میں آنے سے پہلے. سو ہماری رائے بھی واضح تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یا اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلیاں نہ لائی جائیں، تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے، اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے. یہ ایک رائے تھی، ہماری بھی رائے تھی. اسی رائے کا ذکر 4 مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا. وہ کرنا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے لفظ اڑا دیا اس بات کو اس میں تو اختلاف، کوئی اختلاف کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، تو اس آخری الفاظ کو طے کرنے بھی میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے، اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا اور اس بیان کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا. تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. تو ایک چیز ایک دفعہ طے ہو جاتی ہے. اب کسی کی ایک رائے اگر ایک وقت ہے تو اس نے دوستوں کے لیے چھوڑ دی نا. تو مشورے کا تو یہ برکت ہوتی ہے نا کہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ دیانتدارانہ طور پر وہ رائے پیش کر دیں. اگر دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو پھر جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا، دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا. بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے بیانیے کا نتیجہ ہے. کچھ تھوڑا سا ذرا اپنے عقل سے بھی کام لینا چاہیے. جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. ایسے معاہدے کیے ہیں. میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویو دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے. ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہیں ہم سے. یہ ساری باتیں ان کی ہیں اور ان کے آخری دنوں کی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، یہ ان کی باتیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. منصوبہ اس پہ چل رہا تھا. معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کے لیے ہم ایک نئی بنیادیں تلاش کر رہے تھے، پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کے پلرز کیا ہونے چاہیے. سو پرانے پلرز تو امریکہ، ورلڈ بینک، وہ ساری چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں. لیکن کیا آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی نئے پلر تلاش کرنے ہیں یا نہیں؟ سو اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور یہ سی پیک. سی پیک سڑک کا نام نہیں ہے.
सी पैक एक पैकेज है जिसमें सड़क भी है, जिसमें रेलवे लाइन भी थी, जिसके अंदर पावर सेक्टर में बढ़ोतरी, बिजली की पैदावार में इजाफा। फिर जाहिर है जब बिजली की पैदावार में इजाफा होगा और यहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ 1700 मेगावाट बिजली उठाने की ताकत है। तो अगर आपको नए सनती इलाके कायम करने हैं और उसके साथ जो इकोनॉमिक हब्स हैं वो आपने बनाने हैं, तो उसके लिए आपको बिजली और गैस भी चाहिए ना। तो गैस का मंसूबा उसके साथ था, बिजली का मंसूबा उसके साथ था, और अगर 17,000 तक आपने ले जाना है बिजली की खपत को, तो आपको ट्रांसमिशन लाइन भी तब्दील करनी होगी। तो जो नए पिलर्स हम बना रहे थे, उस पिलर्स को इस हुकूमत ने गिरा दिया है। और वो गवादर बंदरगाह कि जो एशिया में दूसरे नंबर का सबसे गहरा तरीन बंदरगाह था, जिससे ईरान भी डर रहा था, चाबहार खतरे में पड़ गया, बंदर अब्बास खतरे में पड़ गया, दुबई खतरे में पड़ गया, और ये सबसे ज़्यादा कामयाब बंदरगाह होता तिजारती लिहाज से, तो उसका बेड़ा गर्क किया। और कल जो अबराज ग्रुप के हवाले से खबर आई है कि कितना पैसा दिया गया, उसमें जो आपके अबू ज़बी के बादशाहों ने पैसा डाला है, वो इसीलिए डाला है कि ये हर कीमत पर हुकूमत में आए, सी पैक को डबोए, और आज वो गहरा तरीन समंदर इस वक्त सिर्फ 11 फुट का रह गया है, रेत ने आकर उसको भर दिया है। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया उसने। तो मुल्क यहीं से टूट गया ना, सोवियत यूनियन यहीं से टूट गया ना। ये चीज़ें हैं कि जिसकी नज़ाकत को, जिसकी हसासियत को हर आदमी को समझना चाहिए, हर पढ़े लिखे को समझना चाहिए कि हमने किस चैलेंज को कबूल किया। हमें दुख है कि हमारे बैंकों में जब हमने खंगाला, आपको पता है क्या झूठ बोलते हैं ये लोग। जिस वक्त जाने से पहले कह रहे थे 25 अरब डॉलर हमारा रिजर्व में पड़ा हुआ है, जो ही हुकूमत बदली और हमने पता लगाया तो 8 अरब था, 7 और 8 अरब के दरमियान था। अब आपके पास जब डॉलर के ज़ख़ीरे कम हो जाएंगे तो जो चीज़ कम होती है उसकी कीमत बढ़ती है ना। बाज़ार में भी कोई चीज़ आप ख़रीदेंगे और नापेद हो जाए, टमाटर है, आलू है, प्याज है, नापेद हो गया तो कीमतें बढ़ेंगी ना उसकी। तो अब डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बढ़ गई है। इस चीज़ को हमने कैसे कवर करना है, सारा फोकस इसी पे है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज की इस प्रेस ब्रीफिंग से कि मंगल और बुध को फाइनेंस हो, पेट्रोलियम हो, या जितने भी वो इदारे जिसका मुल्की मईशत से ताल्लुक़ है, वो पूरी हुक्मरान पार्टी की जमातों को ब्रीफिंग देंगे, और फिर पूरी हुक्मरान जमातें जो हैं वो उस ब्रीफिंग को सामने रखते हुए मईशत के इस्तेहकाम के लिए अगले इक़दाम का फ़ैसला करेंगे। तो इसके लिए हम अपील करते हैं कि ख्वाह उसका ताल्लुक़ एस्टेब्लिशमेंट से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के साथ हो, चाहे हमारे सरकारी मुलाजिमीन हो, चाहे आम आदमी हो, नौजवान है, सबको आज सिर्फ मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमने तो जनाब एक पार्टी को देखा है, लाखों के उसके क्या कहते हैं वो फेक आईडीज़ हैं, और एक झूठी खबर आज लगवा देते हैं और उसके पीछे जो है फेक लाइक्स जो है वो डाल देते हैं। लोग कहते हैं ओह ज़बरदस्त कमा, कितने लाइक्स, झूठ पर वक्त उसका सोशल मीडिया झूठ, वो खुद झूठ, और झूठ 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 झूठ। तो हिटलर क्या कहता था कि या तो झूठ इतना बड़ा बोलो कि लोगों को यकीन हो कि इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोला जा सकता, या वो झूठ इतनी तकरार के साथ बोलो कि लोग समझे कि यार ये बार बार एक बात कर रहा है तो ज़रा कुछ तो होगा। तो ये वही जो बैनुल-अक़वामी उसूल है झूठ को दुनिया से मनवाने के लिए, उसका ठीक ठाक सबक हमारी PTI ने पढ़ा हुआ है और लोगों को पढ़ा रहे हैं।
مولانا صاحب یہ جن منصوبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ ابھی حکومت میں آئے ہیں اور آپ کو کم از کم 5-6 سے زائد سال کی ضرورت ہے. آپ کے پاس مختصر دورانیہ ہے اور اس دورانیے میں جو بظاہر صورتحال ہے وہ تو گرگو ہے. تو آپ کے پاس مطلب کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بند گلی میں پھنس گئی ہے؟ معاشی حالت اتنے مختصر وقت میں سدھارنا جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے. اور میری رائے یہ ہے سر پر آپ کے الیکشن ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ہم اس وقت سال سوا سال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں طویل المدت منصوبوں کی بجائے قلیل المدت منصوبے جو ہیں سامنے رکھنے چاہیے جس سے عام آدمی کا روزمرہ کا معاملہ وابستہ ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اگلی حکومت کا انتظار کرنا چاہیے اور پبلک کو یہ اعتماد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے دوبارہ ہمیں اس پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو اپنے ملک کے ان شہریوں ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. تو کیوں لوگ نہ سمجھیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ ملک کو پٹری پہ ڈالنا پھر اس کو آگے ترقی کی طرف لے جانا تو بہت ہم وقت ضائع کر چکے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں ایک اچھے انتخابی نتائج کا انتظار کرنا ہے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے ڈی آئی نے مل کر نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات سے دوچار کیا ہوا ہے کیونکہ جو اہم ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے. جناب وہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں اور نہ چلا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب کوئی تاثر قائم کرنا کوئی تبصرہ کر لینا کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے جی. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. تبصروں کا آزادی ہے لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں. کچھ الیکشن کمیشن نے کچھ ممبران کو ڈی سیٹ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس پر ضمنی الیکشن ہونی چاہیے یا اس کے لیے آپ کیا لائحہ اختیار کیا؟ تو ظاہر ہے کہ جو اسپیکر نے جن کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور ان کا ریفرنس انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا ہے اور انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے تو وہاں ضمنی الیکشن ہوگا. اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے حکمران اتحاد نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو امیدوار جس پارٹی کا رنر اپ تھا یعنی دوسرے نمبر پر تھا وہی ہمارا متفقہ امیدوار ہو. تو اس پر بھی اتفاق ہو چکا. مہربانی. اور مجھے پھر دوسرے پروگرام میں جانا ہے تو میں اجازت دیں.